صلی علی فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عارف حسین نقوی صاحب ابن سید مولانا سید ابو القاسم صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کو اصال فرمایا. ایک مرتبہ اور جیتی جاگتی صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ حضرات بجنور میں رہ رہے ہیں یا کوئی شخص لکھنؤ یا بجنور میں سروس کر رہا ہے اور اسے ترقی دے کے لندن، جرمن، جاپان بھیج دیا جائے، آپ کے بچوں کو
آپ کے بچیوں کو تو یہ بتائیں کہ آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ یہ خوشی کا مقام ہے کہ ابھی ہمارا بچہ کم عہدے پر فائز تھا اور بدترین جگہوں پہ رہتا تھا، گرمی، لائٹ، پریشانی، بیماریاں، آزاریاں سب دیکھتا تھا، لیکن اب الحمدللہ اس سے بلند مقام پہ پہنچ گیا، اس سے بہتر انداز پہ پہنچ گیا، اس سے بہتر منزل پہ پہنچ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے سکون اور اطمینان کا مقام ہے۔ اگر لفظ خوشی ہٹا بھی دیا جائے تو سکون اور اطمینان کا مرحلہ ہے۔ تو اب اگر کوئی اس قید خانہ کائنات سے آزاد ہو کر لقائے الہی کے لیے اس کی بارگاہ میں چلا گیا تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے یہ سکون اور اطمینان کا مرحلہ ہونا چاہیے تھا کہ خراب جگہ سے بہتر جگہ پہنچ گیا۔ اچھا، یہ پہنچانا بھی اپنے بس میں تو ہے نہیں، یہ بھی تو اسی کے بس میں ہے جس نے بھیجا ہے، وہی بلاتا ہے۔ اچھا، بلانے کا بھی انداز الگ الگ ہے، کسی کو ڈبو کے بلا دیتا ہے، کسی کو جلا کے بلا دیتا ہے، الگ الگ انداز سے بلاتا ہے۔ کوئی آنا نہیں چاہتا تو جبرن بلاتا ہے، کوئی ہمہ وقت تیار رہتا ہے تو اسے ناز و نخرے کے ساتھ لے جاتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ بلانے والا اصل میں جس کو بلا رہا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ اس سے کتنا قریب ہے، وہ اس کے کتنا پاس ہے، وہ اس کو کتنا چاہتا ہے، وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اس کے وجود میں کتنا خود کو غرق کیے ہوئے ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اب آپ ذرا دیکھیں، پوری خواہش سمیٹ کے اس جملے میں اللہ نے بیان کر دی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ عارف ہو جائیں میرے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ لوگ میرے عارف ہو جائیں۔ فخلقت الخلق، تو ہم نے تمام ان لوگوں کو پیدا کیا کہ جن میں میری سمجھ اور میری طرف توجہ اور میری طرف رجوع کی پوری کیفیتیں موجود ہیں۔ یا سمیٹ کے کہوں، پوری کائنات خلاصہ کر دی جائے تو یہ انسان کے لیے ہے۔ پوری کائنات، تمام کہکشاں، ذرے، آفتاب، سمندر، چوٹی سے پہاڑوں کی اور سمندر کی تہوں تک کی جتنی بھی زمینیں ہیں، یہ سب، اور آسمان کے جتنے طبقات ہیں اور جتنے بھی شجر، حجر، سبزہ زار، یہ ساری کائنات جو تمام نعمتوں سے مالا مال ہے، یہ سب خلاصہ ہوتی ہے انسان میں، اور انسان کاہے کے لیے ہے؟ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، اب جو پہچان لیتا ہے اسی کو عشق بھی ہوتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ جو عارف ہوتا ہے وہی عاشق ہوتا ہے۔ اب مجھے وہ بھی حدیث پڑھنی پڑے گی، من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا جاتا ہے۔ من وجدنی عرفنی، جو مجھے پا جاتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ من عرفنی عشقنی، دیکھیے عارف ہونے کے بعد اب اس کا مرحلہ آ رہا ہے۔ من عرفنی عشقنی، جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ من عشقنی فعشقتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ من عشقتہ فقتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ابھی تو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا، اکثر بیشتر آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ جو مجھے چاہتا ہے، جو میرا عارف ہوتا ہے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے، جو میرا عاشق بن جاتا ہے تو وہ اس کا میں عاشق ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً ہی کیا کرتا ہوں؟ من عشقتہ فقتلتہ، جس سے میں عشق کرتا ہوں اسے قتل کر دیا کرتا ہوں، اور جس کو میں نے قتل کیا اس کا دیت بھی قاتل ہی کے اوپر واجب ہوتا ہے، بدلہ دینا قاتل کے اوپر مقتول کا دیت واجب ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کیا دیت دیتا ہے؟ اگر ساری دنیا میں سے کسی چیز کو دیت دیتا تو وہ تو دنیا سارے انسانوں کے لیے پہلے ہی دے دی ہے،
لہذا نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ ستارے کسی کو دیت نہیں قرار دیا، حتیٰ کہ جنت کو بھی اس کی دیت قرار نہیں دی، بلکہ آواز آتی ہے فَأَنَا دِيَتُهُ، چونکہ اس نے اپنے وجود کو ہمارے لیے خرچ کر دیا، لہذا اب میں خود ہی اس کا دیت بن کے حاضر ہوں۔ وجود کے، میرے وجود کے بے قرار سمندر میں اس نے اپنے کو ایسا غرق کیا کہ بھول گیا لباس کیا ہے، بھول گیا غذا کیا ہے، بھول گیا لذت دنیاوی کیا ہے، بھول گیا۔ جناب ابو ذر جو ہے وہ ایک روز رسول اللہ کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس 60 بکریاں ہیں، 60 عدد، اور میں یہ چاہتا بھی نہیں کہ کسی کو دوں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں دنوں رات جنگل ہی میں رہوں، اس کو چراتا رہوں اور آپ کی معرفت اور اللہ کی عبادت تک کر سکوں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ جاؤ تم چراؤ، جاؤ تم جنگل ہی میں چراؤ۔ اب وہ جنگل میں، لیکن میں نے جناب ابو ذر کا لفظ یوں ہی نہیں استعمال کیا، جناب ابو ذر کس طرح سے زندگی گزاری ہے انہوں نے، اب آپ کے پیش نظر ہے اس عالم جلیل کی بھی زندگی جس کی مجلس پر پا ہو رہی ہے۔ جناب ابو ذر سے کیا کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ جائیے جنگل میں چرائیے۔ 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد پھر جناب ابو ذر لوٹ کے آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا، بکریوں کے بارے میں تم پریشان تھے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ بکریاں عجیب و غریب ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں محو نماز ہوا، جب نماز کا وقت ہوا، توجہ فرمایا، میں نماز کا جب وقت ہوا تو محو نماز ہوا، جب میں نماز پڑھنے لگا تو ایک بھیڑیے نے میری بکریوں کے گلے پہ حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے حملہ کیا فوراً ایک شیر جنگل سے نکلا اور اس نے اس بھیڑیے کو کھا لیا، اور اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کہ جناب ابو ذر نے نماز تمام نہیں کی۔ توجہ فرمائیں آپ نے، جب اس نے نماز تمام کر لی تو ابو ذر کی زبان میں شیر نے کہا ہمیں اللہ نے تمہاری بکریوں کی محافظت کے لیے معین کیا تھا، کیونکہ تم محو عشق الہی تھے تو اللہ نے تمہاری تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اپنے ذمہ لے لی۔ رسول اللہ نے کہا اے ابو ذر سنو، یہ کام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے وجود کو اللہ پہ، آپ سوچیں گے نماز پڑھنے میں یہ سب کام ہو جاتا ہے، اگر ایسے ہی ہو جائے نماز پڑھ لینے سے عارف ہو جائے، اور وہ بھی حسین کا عارف، حسین کا عارف حسین نقوی نام تھا، حسین کا عارف بننا آسان نہیں ہے۔ حسین کا عارف تو وہ بن سکتا ہے جس کی خود حسین تعریف کریں۔ سجدہ کرنے والے بہت سے لوگ، مولانا لوگوں میں بھی بہت سے مولانا ایسے گزرے ہیں، جن میں سے ایک مولانا رومی کہلاتے تھے، مولانا رومی۔ اب وہ ان کا بھی عالم یہ تھا کہ صاحب سجدے اور روزے پہلے مرسوم نہیں رہ گیا، ورنہ پہلے یہ تھا کہ عید کے بعد بھی 6 روزے رکھے جاتے تھے تاکہ جو کمی اور زیادتی روزوں میں ہو وہ پوری ہو جائے اور ثواب حاصل ہو جائے۔ اسے فارسی زبان میں ششا کہتے ہیں، یعنی 6 روزے رکھنا۔ تو انہوں نے اپنے اشعار میں کہا کہ اگر کوئی پورے رمضان کا روزہ بھی رکھ لے اور رمضان کے بعد 6 روزے بھی مکمل کر لے تو کیا ہی وہ سمجھتا ہے کہ وہ عارف حسین بن جائے گا؟ ارے بھائی عارف حسین بننے کی شرط ہی الگ ہے، جو اپنے وجود کو خدا کے وجود میں اس طرح مستغرق کر دے کہ نہ اسے اپنے وجود کا احساس ہو، نہ اسے اپنے کسی تن کا احساس ہو۔ اگر آپ نے یہ دیکھا، اسی لیے تمام علماء نے لکھا ہے وہ عارف ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، وہ عارف ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام عرفاء کے سلسلے کی انتہا مولائے کائنات تک پہنچتی ہے، اور کیوں نہ ہو ایسا عارف دیکھا ہے آپ نے؟ روز نماز پڑھ رہے ہیں، اور روز نماز پڑھ رہے ہیں، روز نماز پڑھنے کوئی دقت نہیں۔ رسول اللہ سے لوگوں نے کہا بھئی وہ جو ان کے پیروں میں تیر لگا ہوا ہے، وہ تیر جب نکالا جاتا ہے تو بےتاب ہو کے روتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جملے سنے ہوئے، مگر اس معرفت اور اس عشق کے
دریا میں غرق ہو کر کے آپ سوچیں تو محسوس ہوگا. بہت ادھر کا جب تمام کھینچا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہم کھینچ نہیں پاتے. تم پیغمبر جانتے ہیں, دیکھیے عارف کی حقیقت عارف ہی جانتا ہے, عاشق کی حقیقت عاشق ہی جانتا ہے. اور ظاہر ہے وہ ایسا عاشق کہ پتھروں کو کھا کے بھی کہتا تھا اے پالنے والے یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں, بد دعا نہیں دی ہے, یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں. تو مولا کائنات جب سجدے میں گئے اور اس کے بعد وہ تیر کھینچ لیا گیا تو انہیں احساس بھی نہیں ہوا, پتہ بھی نہیں چلا. تو ایسی نماز ہے کہیں, ایسی نماز ہے کہیں. یقین جانیں جب انسان ایسا اپنے وجود کو, ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں تو دنیا میں لگے رہتے ہیں, دنیا میں پھنسے رہتے ہیں, کاش ہم مولا علی کی حیات کو دیکھتے ہوتے تو ہمیں یہ یاد ہوتا کہ مولا نے جس طرح سے زندگی کے 2 حصے کیے ہیں, ایک حصہ عشق الہی میں بڑے بڑے عرفاء, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے سجدہ گزار, اگر دیکھیے تو تعداد میں شیطان کا سجدہ شاید مولا کائنات سے زیادہ ہو, تعداد میں شیطان کا سجدہ مولا کائنات سے زیادہ ہو, ہزار ہزار رکعتیں, مگر سجدوں اور رکعتوں اور روزوں کی زیادتی کا نام ایمان و عرفان و عشق نہیں ہے, بلکہ قلب کے اندر وہ وحدت اور وہ اللہ کی الوہیت کے اس نور کے روشن ہو جانے کا نام عرفان و عشق الہی ہے. یاد رکھے جب یہ پورے طور پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر ضربت بھی لگتی ہے تو زبان پہ یہی آواز سے آتی ہے, خود تو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. عارف ہونا کوئی معمولی بات نہیں. راوی کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام یوں تو ہر آدمی نماز کو اول وقت پڑھنے کی تاکید کرتا ہے, لیکن اس کے فائدوں کا اگر اسے احساس ہو جائے. ابو ذر نے فوراً ٹائمز وقت سے نماز پڑھی اور ادھر اس کا سارا کام دیکھنے کے لیے کون آ گیا؟ شیر. پیغمبر نے بھی تصدیق کی, کہا کہ یہ تمہارے عبادت اور تمہارے عشق و عرفان کا مرحلہ ہے جو اس طرح سے اللہ نے تمہارے بھیڑوں کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کر دیا. امام کا دیکھیے, امام ہی نے, یہ تو بہت لوگوں نے مومن کی صفات بیان کی ہے, لیکن ہمارے 11ویں امام نے جو صفت بیان کی ہے مومنین کی, اس میں ایک صفت یہ ہے کہ صرف 17 رکعت نہیں بلکہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو, اور صرف رکعت نہیں بلکہ رات کی تاریکیوں میں جاگ کر کے اس سے گفتگو کرتا ہو, اس سے باتیں کرتا ہو, پورا دل اس کی طرف راجع ہو. تو یہ 51 رکعت نماز ایسی ہے جو مومن کی نشانی بن جاتی ہے. یہ مولا کائنات, یہ امام حسن علیہ السلام کا فقرہ ہے. اور فرمایا نے یہ ان کا فقرہ ہے. اب آپ دیکھیں, امام کے سامنے راوی بیٹھا تھا, امام کچھ لکھ رہے تھے. جانتے ہیں تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر قرآن کی جو دکھائی گئی ہے, جو مشہور ہے, وہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. امام لکھ رہے ہیں, لکھتے لکھتے اچانک یاد آیا, دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا, تو فوراً یہ نماز کا وقت نہیں ہے, اس سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے. اس سے ملاقات کا, ساری کائنات میں جو ہر آدمی اسے بڑا کہتا ہے, اللہ اکبر سب سے بڑا جو ہے, جس کے لیے ساری کبریائی اس سے وابستہ ہے, اس سے ملنے کا وقت ہو گیا. اگر کوئی اس روشنی میں نماز کو دیکھنے لگے کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے بلکہ اس سے ملنے کا وقت آ گیا ہے, تو ایسے موقع پہ وہ سارے کام چھوڑ دے گا. اجی ملنے کس سے گیا ہے؟
ملنے کس سے گیا ہے؟ جس سے ملنے گیا ہے۔ سارے کام میں برکتیں دینے والا وہی ہے، ترقی دینے والا وہی ہے، حیات دینے والا وہی ہے، عظمتیں دینے والا وہی ہے، فضیلتیں دینے والا وہی ہے۔ ساری چیزیں اور نعمتیں تو اسی کے ذریعے ملنے والی ہے۔ تو جب اس سے ملنے والی ہے تو پہلے اس سے ملنا ہے، بعد میں دنیا کے کام کرنا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے، پہلے اس سے ملنا ہے۔ آپ جانتے جیسے ایسا ہوتا نا، کبھی ہمارے مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر وغیرہ سب چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، اتنے میں ڈی ایم صاحب آ گئے یا ڈی ایم صاحب کی کال آ گئی کہ آپ کو آنا ہے۔ ابے ہٹاؤ جلدی سے یہ فائل وائل، ڈی ایم صاحب نے بلایا، جو سب کو ہٹا دیا۔ کہ صاحب وہ پورے شہر کے ادھیکاری ہیں، سارے اسکول سب کچھ جتنا سب ان کے، تو یہ مزاج ہے۔ اور اسی مزاج کے تحت دنیا میں خرد و کلا کی عظمت اور احترام کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی بڑا ہے، اب یہ الگ بات ہے، بڑے ہونے کا معیار تقویٰ، پرہیزگاری، عرفان و عشق ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو جو بھی بڑا ہے اس کے لیے انسان فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز کا وقت آیا، امام حسن عسکری الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لکھ رہے تھے امام، کوئی ہلکی پھلکی کوئی چیز لکھ رہے تھے؟ کوئی افسانہ ہم لوگوں کی طرح لکھ رہے تھے؟ کوئی بےتکی غزلیات میں اپنا دماغ خرچ کر رہے تھے؟ کوئی بےتکی باتوں میں اپنا دماغ کچھ جو لکھ رہے تھے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام 11ویں امام جو 12ویں امام کے بدر بزرگوار ہیں، کیا ایک حرف بھی کوئی ایسا ہو جو اللہ کی مرضی سے الگ ہٹ کے لکھا ہو یا لکھ رہے ہو؟ مگر جب اس سے ملنے کا وقت آیا تو اسے چھوڑ کے یہ بتایا کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، خدا سے ملاقات ایک طرف ہے۔ مرحوم کے جہاں بہت سے اوصاف و فضائل جو میں نے اپنی آنکھوں سے ایران سے لے کے اب تک دیکھا، وہ میرے ہم کلاس تھے، وہ یہ تھا کہ نماز کا اول وقت ہوا تو وہ فوراً نماز کے لیے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کو آپ کسی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، مگر جس کے لیے پڑھی جا رہی وہ تو خوب جانتا ہے، جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے، یہ بلا لیا جانا یہ بتاتا ہے کہ واقعاً وہ عارف تھے اور اللہ ان سے خوش تھا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے لیے اپنی حیات کو خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے، اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ امام نے قلم روکا تو لکھنے والی چیز بھی قیمتی تھی جو لکھ رہے تھے، اور ملاقات بھی قیمتی تھی۔ مقابلہ دونوں کا جب ہوا تو امام نے اس کو روکا اور خود جا کے نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ راوی کہتا ہے جیسے ہی امام گئے اور جب پلٹ کے آئے تو جتنا باقی تھا قلم نے خود ہی سے لکھ ڈالا، قلم نے خود ہی سے لکھ ڈالا۔ اب آپ دیکھیں، ہم ایسی معاونت اور ایسی مدد، ایسی ہیلپ کو اتفاق سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن واقعی معنوں میں یہ بدعقیدہ اتفاق کہہ سکتا ہے، مگر عشق الہی میں ڈوبا ہوا انسان وہ جانتا ہے کہ جب ہم نے سب روک دیا ہے اس کے لیے تو اس نے وہ آگے بڑھا دیا ہے جسے ہم نے روکا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ مگر اب آپ کے مزاج کو بدلتے ہوئے میں یہی حدیث جسے میں نے آپ کو پیش کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو خلق کر دیا۔ یہ بتائیے اے پالنے والے، کیا ہم لوگوں کی طرح تو بھی کیش کے اوپر توجہ دینے لگا؟ خزانے کے اوپر، خزانہ مولوی تو خزانے کے چکر میں، ذاکر تو خزانے کے، مجھ جیسے، میں اپنے جیسے کروں، ذاکر تو خزانے کے چکر میں، پیش نماز تو خزانے کے چکر میں، عام لوگ تو خزانے کے چکر میں۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں ہے وہاں نہیں جاتے، خزانہ تجارت میں ہے، ڈھونڈتے نوکری میں ہے۔ توجہ فرمائیں نا، خزانہ تجارت میں ہے رکھا ہوا۔ بھائی دنیا میں ساری دولت تجارت والوں کے پاس ہے، نوکری والوں کے پاس کچھ نہیں، تھوڑا سا ہے،
تھوڑے سے نوکری والے، تھوڑی سی دولت، تو سارا خزانہ اس میں موجود ہے. تو میں پالنے والے کیا تو بھی، دیکھیے بہت لمبی مجلس نہیں ہوگی، بہت ہی جلدی انشاءاللہ ختم کر دیں گے. پالنے والے تو بھی کیا خزانے کو پسند کرتا ہے؟ تجھے کوئی اور چیز نہیں ملی تھی کہ تو اپنے سے اس کو وابستہ کرتا؟ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، اے پالنے والے کیا تو بھی خزانہ پسند کرتا ہے؟ عجب نہیں، طبیعت انسان کو سمجھتے ہوئے رغبت کے لیے ادھر متوجہ کیا ہو کہ یہ لفظ بڑا پر اثر ہے، پر جذب ہے ظاہر بینوں کے لیے. اور پھر جب ادھر آ جائیں گے تو وہی جناب ابراہیم والا فقرہ کہ سر کا جھکانا میرا کام ہے، دل کا جھکانا تیرا کام ہے. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب یہ خزانہ ہے کیا؟ بس ایک دو جملوں میں بچوں کو سمجھا دو اس کی اہمیت کیا ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں. خادم بھائی سبتے بھائی کے گھر جیسے ہی پہنچا، اب یہ ناراض نہیں ہوں گے اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، یہ انشاءاللہ ان سے ناراضگی کی کوئی توقع نہیں ہے. گھر پہنچا، گھر کے اندر بیٹھتے ہی پھر میں باہر نکل گیا صحن دروازے کے پاس، اور اس کے بعد جا کر کے میں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، بدبدانا شروع کر دیا زبان سے. اور ایک تسبیح بھی ہاتھ میں جیب سے نکال کے قبا سے، وہ بھی نکال کے خاک شفا کی، وہ بھی پڑھنے لگا. ابھی نہ چائے ہے، نہ پانی ہے، نہ وضو ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں. اور اس کے بعد اپنے چاروں طرف گول سا دائرہ کھینچ دیا، اپنے چاروں طرف گول سا دائرہ کھینچ دیا. اب یہ گول سا دائرہ کھینچا ہم نے، اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لبوں پر کچھ بدبداہٹ بھی ہے، چہرہ بھی متغیر ہے. آنکھیں نکالنے کا میں ماہر ہوں، یا لفظ بدل کے کہوں میں بھیس بدلنے کا خوب عادی ہوں. اسی کی اردو کا محاورہ ہے، بھیس سے بھیک ملتی ہے. عارف صاحب کی طرح بھیس بنائے رہیے گا تو جو ان کا حق ہے وہ بھی نہیں ملے گا. توجہ فرمایا آپ نے، جو ان کا حق ہے وہ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ بھیس جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں وہ بھیس بنا لیا تو پھر دیکھیے کہ کیسے راستے نکلتے ہیں. اب جو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف گھیرے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ بچے دونوں محمد میاں اور اس کے دونوں چچیرے بھائی لوگ نکلے. دیکھا کہ مولانا اچھے خاصے اترے تھے، یہ تو پورے چاروں طرف گولا کھینچے ہوئے اور بیچ میں کھڑے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، چہرہ متغیر. بیچارے ڈرے، یا اللہ یہ ہو کیا گیا. آ کے کہا بڑے ابو وہ مولانا صاحب آئے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں کیا تھا. یہ بیچارے گئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. بہترین علم کی زرخیز زمین پر رہنے والے، لیکن اتنا زیادہ غلط کو شہرت حاصل ہے کہ اچھے باخبر لوگ بھی دہشت میں آ ہی جاتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کچھ سفلی جانتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ادھر کا علم رکھتے ہوں. توجہ فرمایا، ادھر کا عشق یاد نہیں ہے، ادھر کا علم یاد ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اب دیکھا انہوں نے، چونکہ سبتے بھائی ناراض نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کا نام لیا ہے اور کسی چیز کے ساتھ یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا. اب انہوں نے دیکھا، یہ بھی گھبرائے کہ یا اللہ اتنے علماء یہاں آ چکے ہیں، آج تک کوئی ایسا عالم نہیں دکھائی دیا. دل میں سوچا لگتا ہے یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں. عارف صاحب مرحوم بھی کہا کرتے تھے کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عمدہ آدمی ہیں. تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور ہے. ان کی والدہ ان کے لیے کہہ رہی تھی، ان کی خالہ ان کے لیے کہہ رہی تھی، ان کی خالہ. آج یہ لگتا ہے کہ گھر میں کس حیثیت سے آ گئے ہیں. دیکھا چاروں طرف گولا کھینچا ہوا ہے، ہمت نہیں پڑی تو چلے آئے اس بزرگ کے پاس. کبھی دیکھیے ایسا ہے ہمارے یہاں جو مولانا آئے ہیں، ابھی اندر داخل ہوئے ہیں، مجلس پڑھنا ہے، اس کے باوجود ابھی باہر میرے صحن دروازے کے انہوں نے چاروں طرف گولا کھینچ دیا ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرہ زرد ہوا ہے، سرخ ہوا ہے، آنکھیں نکلی پڑ رہی. چل کے آپ دیکھیے. تو انہوں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں. آ کر کے انہوں نے دیکھا تو غور سے دیکھا تو دائرہ بھی کھینچا ہوا ہے. تو انہوں نے ہمت کر کے اس دائرے سے اپنے کو دور رکھتے ہوئے پوچھا مولانا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا ذرا اور قریب آئیے. تو وہ اور قریب آئے مگر دائرے سے بچے رہے، کہیں جل نہ جائیں، کہیں جل نہ جائیں. یہ صرف مثال ہے بھائی سمجھنے کے لیے. اب وہ بزرگ نے کہا کہ مولانا بتائیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ذرا کان ادھر لائیے.
تو کان اذ اللہ، میں نے کہا اس زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا لگ رہا ہے، اس زمین کے اندر میرا علم کہتا ہے، میری حکمت کہتی ہے، میرا وہ اوپر والا علم کہتا ہے کہ اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے، بغیر عقل بغیر منطق کے، جبکہ ہر جہاں جرا بحث کرنے والے یہ دونوں بزرگوار، مگر آج آمنا صدقنا کہہ کے میرے سامنے خاموش ہو گئے اور چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے، الگ لے گئے کہ سبتے میاں یہ مولانا نہیں آئے ہیں، یہ تمہارے گھر نعمت اور رحمت بن کے آئے ہیں۔ کہا کیا ہوا بتائیے تو؟ کہا ذرا اور الگ چلو، الگ لے گئے، کان میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میرا علم کہتا ہے کہ اس میں خزانہ چھپا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کون ایسا ہے جو میرے جیسی طبیعت رکھتا ہو اور اس کا دل خزانے پہ نہ مرے؟ جہاں پہ میں نے اپنے نفس کو خطاب کر لیا، اب جو دیکھا تو اب دونوں آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا سا مولانا کو ہم نے تھوڑا پڑھا وڑا، اندر آ گئے، چائے وائے پیا، اب سب کے سب وہ خاطر دونوں آدمی بزرگ بھی لگے ہیں، یہ بھی لگے ہوئے ہیں، مولانا جلدی لاؤ، مولانا ہٹو یہاں سے تم لوگ، وہاں جاؤ، یہ مولانا کو بیٹھے یہ جگہ مولانا کیا ہوا جگہ مولانا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، توجہ فرمایا آپ، یعنی کوئی انسان، یا اللہ نامی لے کے کہوں، 30 سال تک قبلہ کے بقول، حالانکہ ہم لوگ جب مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں تب بھی ٹیوشن پڑھا کر کے الف زبر آ بے زبر با، اللہ ایک ہے، پنجتن پاک سب ہے، یہ ہم لوگ مدرسوں سے شروع کر دیتے ہیں پڑھانا۔ اتنی عمر خرچ کر کے قرآن پڑھانے والے کی کوئی قدر نہیں ہے، بنانے قرآن بھیج بدلنے والے کی اتنی زیادہ آبرو ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے زدے معاشرے میں عشق الہی کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ عارف حسین کہاں سے پیدا ہوگا؟ نام حسین فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ دیکھیے سب کے سب محبت کے فیضان میں جی رہے ہیں، عرفان کی حدوں میں نہیں آئے ہیں۔ عرفان کی منزل محبت سے بہت آگے ہے۔ یہ ہم سب لوگ فیضان جگر مراد آبادی کا یہ مصرع ہے، یہ ہم لوگ فیضان محبت کی منزل میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے عام ہے، آل محمد کی طرف سے عام ہے، سب محبت کر سکتے ہیں، مگر عرفان حاصل کرنا ظاہر ہے اگر فیضان محبت اور عرفان یہ دونوں ایک ہوتا تو کربلا اور مدینے میں فرق کیسے قائم ہوتا؟ کربلا کربلا ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اچھا ابھی آپ یہ نہ سمجھیے خزانہ ہٹ گیا، خزانے کو لے کے چلنا، اس لیے کہ آپ کا دماغ ادھر ادھر ہونے لگا، ہم نے سوچا کہ کچھ صحیح باقاعدہ ڈائریکٹ سب بتا دیں، مگر انڈائریکٹ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب یہ اب وہ سارے لوگ تو مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کا سرکار نامی کیا ہے بزرگ کا؟ جی حسن امام صاحب، سارے لوگ مجلس میں بیٹھے ہماری ٹیڑھی میڑھی سن رہے تھے، جو کچھ بھی بک رہا تھا سن رہے تھے، لیکن یہ دونوں لوگ قطعی حاضر نہیں تھے۔ اب وہ آپ سمجھ گئے کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دونوں لوگ پلان بنا رہے تھے کہ مولانا نے کہا ہے کہ خزانہ ہے، یہ نکلے کیسے؟ توجہ فرمایا، یہ نکلے کیسے؟ تو دونوں لوگوں نے آپس میں پلان بنایا، مجلس کسی صورت سے ہو جانے دو، آج بھی رات کو مہمان رہیں گے، کل جب گزر جائے دن تو کل کی رات ہم لوگ اس پر لگتے ہیں۔ توجہ فرمایا، کل کی رات ہم لوگ لگتے ہیں، خزانہ ہے خزانہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کل کی رات لگتے ہیں ہم لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ ذہن میں ادھر میں ہی وہ ہوں، توجہ فرمایا آپ، میں ہی وہ ہوں جس نے خزانہ بتایا ہے، میں ہی مجلس پڑھ رہا ہوں، مولا علی کے پیروں سے تیر نکل گیا، ان کی عبادت میں پتہ بھی نہ چلا، مولا علی ایسے تھے، مولا علی ویسے تھے، مولا علی یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، مولا علی بیلچہ چلاتے تھے، لیکن ہم بک رہے ہیں، نہ یہ سن رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں۔ یہ لوگ سن رہے ہیں بھائی، یہ دونوں نہیں سن رہے ہیں، مگر کر کیا رہے ہیں لوگ کہ بھئی وہ کام رہ گیا امام باڑے والا،
اگر بہتر سمت ہے تو، اگر غلط جہت ہے، غلط ایم ہے تو پھر دوسرا رخ ہوگا. وہ لوگ نے گھر میں یہ بنانا ہے، وہ ٹائلس رہ گئی ہے، وہ رہ گیا، وہ جو ماریے چکر، وہ پکر، سارے لوازمات ذہن میں کہ اب تو انشاءاللہ پرسوں نرسوں سے کام لگ ہی جائے گا. جہاں جہاں کام نہیں ہوا ہے وہاں وہاں کام لگ جائے گا، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ انہی لوگوں کا کام لگ گیا. اور اب ظاہر ہے کہ میں بک رہا ہوں، قرآن بھی بول رہا ہوں، حدیث بھی بول رہا ہوں، روایت بول رہا ہوں، نہج البلاغہ بول رہا ہوں، محنت کشوں اور فاقہ کشوں کی داستان سنا رہا ہوں، لیکن کسی بھی آدمی کے ہاتھ میں میرے جانے کے بعد بیلچا نہیں دکھائی دے گا، پھوڑا نہیں دکھائی دے گا. زمینداریاں اور گھر کی تمام زینت، زر و جواہر اور تمام چوپائے ہمارے گھروں سے جا کر دوسرے کے گھروں کی زینت بن گئے، اور ہم جیسے یا ہماری کیا اوقات ہے. اسی سرزمین کے علامہ غلام عسکری صاحب طابہ سلام مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، کہتے رہ گئے، مگر دیکھیے تو لگتا ہے اب کیا کہوں کہ کیا حال ہے. توجہ فرمائیں نا، کبھی پاولا ہاتھ میں نہیں. میں اس لیے یہاں شان سے پڑھ رہا ہوں کہ مولانا ابو القاسم صاحب مرحوم کھیتی کی طرف بھی توجہ رکھتے تھے، کھیتی کی طرف بھی توجہ رکھتے تھے، اور خود کو کسان کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے. میں ان سے بھی ملا ہوں یہیں آ کر کے. غور فرمائیں نے. تو اب ظاہر ہے کہ سب کے سب تو مجلس سن رہے، مگر یہ دو لوگ جیسے لگتا ہے وہ بیان کچھ اور تھا اور یہ بیان کچھ اور ہے. پلان ختم ہوا مجلس. توجہ فرمائیں آپ، مجلس تمام ہو گئی، اور تمام ہونے کے بعد تبرک بٹا جلدی سے انہوں نے کہا ایسا، ہم نے کہا کہ رات کو رک جائیں. کہا رات کو رکیے گا تو صبح جانے میں شاید دقت ہو، آپ اسی وقت نکل لیجئے زیادہ اچھا. اور جو مہمان مل رہے تھے سب سے بڑے یہی تھے. سب ایسا ہے کہ کچھ ذرا سا نہیں بیٹا ایسا ہے رات ہی کو نکل جاؤ، دن بھر بڑی گرمی رہتی، مطلب جلدی سے سب خالی ہو جائے اور سکون مل جائے. کیوں وہ پرکشش چیز جسے خزانہ کہتے ہیں وہ دماغ میں دوڑ رہا ہے، وہ بھگا رہا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ سب چلے گئے. توجہ فرمائیں آپ، سب چلے گئے. اب یہ تو معلوم ہے ان کو کہ زمین کے نیچے کا سارا سامان کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، گورنمنٹ کا ہے. زمین کے نیچے جو بھی نکلے گا، ابھی یہیں سونا نکل جائے زمین کے نیچے تو یہ مکان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، حکومت لے لے گی. جو کچھ بھی معدنیات زمین سے نکلتے ہیں وہ سب حکومت کے ہوتے ہیں. تو ان دونوں نے کہا بھائی ایسا اگر کسی کو خبر ہو گئی تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہ لگے گا، لہذا ایسا ہے کہ ہم ہی دونوں یہ کام کرتے ہیں. رات جب پوری طرح سے رات نے پورا سناٹا بکھیر دیا، اب ایک آدھ گاڑی کی بھی آواز نہیں سنائی دے رہی روڈ کی، تو دونوں بوڑھے لوگ جو اب تقریباً سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، اب کھرپی بھی ہاتھوں میں نہیں لیتے ہیں، اب وہ دونوں بیلچا لے کے چلے. کہا تم ادھر دیکھتے رہنا، ہم ادھر کھودتے رہیں گے، پھر ہم تھک جائیں گے، ہم ادھر دیکھیں گے، تم ادھر کھودنا. رات بھر توجہ فرمائیں آپ، خزانے کی دلچسپی، رات بھر کھودتے رہے خزانہ. کس کے کہنے پہ؟ اس بھیس بنا کے کہنے والے پر. رات بھر کھودتے رہے خزانہ، کچھ ملے گا؟ اذان صبح ہوئی، پورے غصے میں سپتے بھائی کو پوری عمر کسی نے اتنے غصے میں نہ دیکھا ہوگا جتنے غصے میں صبح کی اذان کے وقت اس دن ہوئے. اور ہمارے محمد حسن صاحب یا سید حسن صاحب اتنے غصے میں دونوں آدمی، کیا سپتے میاں، کہاں فراڈیا آدمی کو بلا لیا، کیسے مولانا کو بلا لیا، نہایت نامعقول آدمی، نہایت غلط کار آدمی. یہ تو دعا تعویذ والا فراڈی مولوی لگتا ہے، یہ بہت خراب آدمی لگتا ہے، اس کو کیا بلا لیا؟ اجی پورا ہاتھ پھول گیا ہے، کمر پکڑ لیا ہے، اب ظاہر ہے کہ کیا کیا جائے. تو سپتے بھائی نے کہا سنیے حسن بھائی، مولانا یہیں گئے ہیں، لکھنؤ رات میں رکیں گے، اب ان کے بھائی رہتے ہیں وہاں بالا گنج میں، لڑکے ہمارے گئے ہیں وہاں ان کو لانے کے لیے. اب ان کا بھی فوراً چلیے نماز پڑھ کے نکلے نہ ہوں گے، ان کو اسی وقت پکڑتے ہیں. اور آپ یقین مانیے لڑکے جو ہمارے چل رہے ہیں ان سے اتنی مرمت کرواؤں گا کہ وہ بھی یاد کریں گے کہ کس کے پالے پڑے تھے. توجہ فرمایا، گئے کتنا غصے میں ہیں. یعنی اگر انہیں جان کی امان دے دی جائے صابر بھائی تو یہ واقعی شوٹ کر دیں گے. یہ بوڑھے آدمی بھی آخر وقت میں اپنے اوپر ایک قتل کا
گناہ لے کے جائیں گے، کیونکہ اتنا پھنسا دیا ہم نے، ایسا پورا صحن کھود ڈالا، اچھا 2 میٹر کھود ڈالا، کچھ نہیں ملا، اور یقین اتنا تھا کہ نہیں ملنا ہے، یقین اتنا تھا اللہ نے تمام سچے وعدے اپنے صادق نبی کے ذریعے سے کروائے، مگر کسی پر بھروسہ نہیں، مجھ جیسے جھوٹے نے ایسی بات کہہ دی، ایسا یقین کہ جیسے لگ رہا جبریل نازل ہوئے۔ اب یہ لوگ پہنچے، ابھی دیکھیے آپ وہاں پہنچے اور جا کے دق الباب کیا صبح، اور مجھے معلوم تھا یہ لوگ صبح آئیں گے، یہ بھی سمجھ لیجیے، ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے ضرور، اسی کی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے چھوڑنے والے نہیں۔ آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھنس بھی گئے، ہم بڑے چالاک ہوتے ہیں، شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے، یہ صرف رٹا ہے، مگر جانتے نہیں ہیں، پھنس جاتے، پھنس گئے۔ اب ظاہر وہاں پہنچے، ہم بھی متنزل سے کھٹکھڑایا، ہم نے کہا کون سبتے، کھولیے دروازہ، کہا آپ تشریف لائے سبتے بھائی، آئیے، رات میں تبرک بھول گیا تھا، آپ کے ہاں خاندانی مزاج ہے، آپ کے ہاں سب اچھے لوگ ہیں، لگتا ہے تبرکی لے کے آئے ہوں گے، دل میں سوچا، اس کے بعد دروازہ کھولا، کہا مولانا آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ آپ پکے جھوٹے معلوم ہوتے ہیں، آپ بے ایمان معلوم ہوتے ہیں، آپ سے مجلس پڑھوا کے ہم نے گناہ کیا۔ ارے ہم نے کہا کیا کر دیا بھائی میں نے، کیا ہو گیا، کیا غضب، اور میں جاننا ہوں، دیکھیں ان کا غصہ ابھی منٹوں میں کافور کروں گا، سن لیجئے آپ، منٹوں میں ابھی دونوں آدمی خوش ہو جائیں گے، ابھی 5 منٹ کے اندر۔ اب آپ دیکھیے، وہ دیکھا کہ مولانا آپ نے یہ کیا بک دیا کہ خزانہ نکلے گا وہاں، ہم لوگ رات بھر، دل میں اتنا ہنس رہا تھا، رات بھر کھودتے رہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ، مگر ایک خزانہ بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ آپ فرادی معلوم ہوتے ہیں، آپ غلط قسم کے مولوی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ارے بھائی غصہ نہ کیجئے سبتے بھائی، ذرا سا ٹھہریے، سوچئے، چچا آپ تو بزرگ ہیں، آپ انہیں سمجھائیے۔ انہوں نے کہا کیا سمجھاؤں، میں تو خود پریشان ہو گیا، دونوں پریشان۔ میں نے کہا بھائی دیکھیے چچا یہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے چھوٹے ہیں، اب پتہ نہیں یہ چھوٹے کہ وہ چھوٹے، یہ چھوٹے ہیں نا، صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اب میں نے کہا چچا ایسا ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے تو آپ انہیں سمجھائیے، کیا سمجھاؤں، سمجھانے کے لیے بچائی کیا ہے، سمجھانے کے لیے بچائی کیا، بڑے آپ آنکھ نکال کے اور جما کے کھڑے ہوئے تھے اور ایسا گھما رہے تھے جیسے لگتا تھا کہ پوری کائنات کا خزانہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ میں نے کہا چچا رکیے، کیا ہوا کیا پہلے بتائیے تو۔ کہ رات بھر کھود ڈالا میں نے صحن، اب صبح میں کس کو کیا جواب دوں گا، لڑکے پوچھیں گے، بہویں پوچھیں گی، یہ کیوں پورا صحن کھول ڈالا گیا۔ کہا نہیں آپ گھبرائیے مت، آپ سمجھیے کیا ہوا کیا، کہا خزانہ ملا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے نہیں ملا، کہاں نہیں ملا۔ ہم نے کہا ارے بھائی تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ نہیں جانتے ہوں گے، آپ زیادہ جانتے ہوں۔ کہا ہاں میں زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ خزانہ میرا علم کہتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں چلا گیا، اس لیے کہ خزانہ چلتا بھی ہے، ہاں سب بزرگ جانتے ہیں۔ دیکھیے ہنسے یا نہیں کہ خزانہ چلتا بھی ہے، تو فوراً انہوں نے کہا بھائی سبتے ذرا ٹھہرو، اپنی زبان کو قابو میں کرو، ہوش میں رہو۔ ہاتھ بار بار میرے گریبان پہ پہنچ رہا ہے، ہاتھ بار بار مجھے پکڑنے پہ پہنچ رہا ہے، لیکن انہوں نے سوال کہا سبتے رکو، تبرک وغیرہ مولانا توقع رکھ رہے تھے، تبرک تو تم نے واقعی ایسا تبرک دیا کہ یہ پوری عمر دیکھیں گے، کیا کہیں گے بجنور والے کیسے ہیں، کیسے تم نے کہہ دیا۔ ارے تم جانتے ہو شروع سے بچپنے سے سنا ہے کہ وہ خزانہ چلتا بھی رہتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تب پوچھ لیجئے کہاں گیا، کہ گھر ہی میں گیا ہے۔ اب اور ٹینشن، یا اللہ باہر تو کوئی نہیں تھا، اندر عورتوں سے کون بتائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے آپ کا اب دل ختم ہو گیا سننے کے لیے، لہٰذا آپ جلدی سے ختم کر دیں تاکہ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس میں تمثیلیں ہیں جو ہر آدمی کے ذہن میں واقعی جو حالات ہیں۔ اب انہوں نے کہا پوچھے کدھر، کہا گھر میں۔ کہا گھر میں، تو گھر میں تو ظاہر ہے بہو ہیں، بیوی ہیں، ایک تو ایسے ہی بڑھاپے میں پٹنا مشکل ہوتی ہے،
اور اس کے بعد گھر بڑی مشکل سے انہوں نے بنایا ہے، تنکا جوڑ کے بیا کی طرح سے، بیا کو دیکھا نا، بیا کا جھونج، تو وہ تنکا جوڑ کے، ایک عورت کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے، کہ ہمارا گھر، اس کی ہم ملکہ، اس کی ہم ذمہ دار، اور کوشش کرتی ہے جو کچھ بھی، کبھی کبھی تو گھر اپنے زیورات بیچ کے مکان بناتی ہے، اپنے تمام ضروریات کو روک کے مکان بناتی ہے، کم کھاتی ہے مکان بناتی ہے، کم پہنتی ہے مکان بناتی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو جہاں مکان بنانے کا اتنا جذبہ ہو تو کیا وہ مکان توڑنے دے گی آسانی سے؟ سمجھ رہے سبتے بھائی؟ مکان توڑنا کوئی آسان نہیں ہے، اور گھر کے اندر کھدائی کرنا ہے۔ توجہ فرمایا، مگر خزانے کی کشش اپنی جگہ ہے۔ کہا توڑے کا، مولانا سے پوچھے گھر میں کیسے کھودا جائے؟ تو ہم نے کہا اس کے لیے تو بڑا آسان مرحلہ ہے۔ جب عورتیں پوچھنے لگیں یہ آنگن کیوں کھودا جا رہا ہے، تو کہہ دی وہ جو مولانا آئے تھے وہ کہہ رہے تھے جو یہاں پریشانیاں جو کچھ دکھ رہی ہیں وہ بائیں طرف کہیں بیچ میں ایک بڑا تعویذ 3 فٹ 4 فٹ کے اندر گڑا ہوا ہے، وہ جب تک نکلے گا نہیں تب تک دقتیں سامنے رہیں گی، پریشانیاں سامنے رہیں گی۔ یہ ایسا نام ہے، توجہ فرمائے جملہ، چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر عورتوں نے سن لیا تعویذ گھر میں گڑا ہے تو کتنی محنت سے مکان بنا ہو وہ مکان ٹوٹ جائے، وہ تعویذ نکل جائے۔ اے کاش مکانوں سے نہیں ذہنوں سے اسے نکالا جاتا تو یقین جانے گھر بہترین بنتا، گھر جنت کی طرح رہتا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک جملہ ہم نے بڑھا دیا ہوتا، اصل میں آپ کی جو بھاوج ہیں انہوں نے وہ دبوایا ہے، آپ کی جو اہلیہ، آپ کی جو سگی بہن ہیں ان کا کرشمہ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ زبادراز اس قسم کے مولوی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی والدہ ہی نے کچھ کرا دیا، یعنی اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں حالات دیکھ کے، جیسا کسٹمر ویسے ہی کام۔ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اماں کو بھی بگڑ رہے ہیں تو اماں کے لیے بھی فوراً آواز آتی تھی، کہاں ہاں ہو سکتا ہے اماں بھی اور فلاں آدمی کے چکر میں ہمارے لیے پریشانی پیدا کرتی۔ تو رشتہ بگاڑنا ہو تو یہ کام کر لیجئے، گھر کو کھدوانا ہو تو خزانے کا نام لے لیجئے۔ توجہ فرمایا آپ، تو خزانہ اس کشش کا نام ہے۔ گھر کھد جائے کوئی پرواہ نہیں، بڑھاپے میں ہاتھ سل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ قدرت بھی ہمارا مزاج سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے خزانے کا لفظ کہا شاید مجھے خزانہ ہی سمجھ کے میری مخلوق مجھے ڈھونڈنے لگے، وہ میری تلاش کرے گی، میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، یہ خزانہ ہمارے مزاج میں گھسا ہوا ہے، ذہن میں خزانہ گھسا ہوا ہے، ذہن میں خزانہ گھسا ہوا ہے۔ اور جو ترک دنیا کر کے مقصد حیات میں نگاہ رکھتا ہے صحیح معنوں میں وہی مولا کائنات کا چاہنے والا ہے، وہی مولا کا چاہنے والا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، زندگی کے 2 حصے تھے، بڑے بڑے سچے گزار گزرے ہیں، مگر علی جیسا تکبیر کہنے والا کم گزرا ہے۔ معصومین کے علاوہ شاید کوئی نظیر ملے، لیکن معصومین کے علاوہ نظیر کے نہیں ملتی۔ توجہ کیا آپ نے؟ علی ابن ابی طالب کی حیات پر جہاں ناقدانہ نگاہ رکھنے والے لوگ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے وہ راتوں کی تاریکی میں غربا کے گھروں میں سورج دن کا بن کے جاتے تھے اپنے کاندھے پہ روٹیاں کا گٹھر رکھ کر، اسی طرح سے وہ راتوں کی تاریکیوں میں ہزار تکبیروں کی آوازیں بھی بلند ہوتی تھی۔ یہ کان لگا کے سننے والوں نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عشق الہی کہتا ہے کہ اس سے باتیں کرتے رہو، اور عشق الہی کہتا ہے اس کی مخلوق سے محبت کرتے رہو۔ صلوات پڑھتے محمد وآل توجہ فرمایا آپ نے۔ لہذا ہم محبت کی حدوں سے عشق کی حدوں میں جائیں۔ لوگ کچھ بزرگوں، کچھ سمجھدار لوگوں کو جو با حیثیت و بامعنی ہیں،
ابھی پرسوں خمینی صاحب کی وفات کی تاریخ گزری ہے، یہ بھی ایک عالم، وہ بھی ایک عالم، سب عالم اپنی اپنی جہاں ان کا کام بٹا ہوا ہے۔ اللہ ہر ایک کو ہر کثیرہ بہرے کارے ساختن، ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ انہوں نے بھی انقلاب انقلاب انقلاب، ہم لوگ بہترین تقریر و بھاشن سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے وہی باطن عرفان میں ڈوبی ہوئی ان کی نظمیں دیکھے آیت اللہ خمینی کی، آیت اللہ خمینی کی عرفان میں ڈوبی ہوئی نظریں دیکھے۔ اجی جب انسان عشق و عرفان میں ڈوب جاتا ہے، توجہ کریں آپ، تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں پر بالکل مناسب نظر آتی ہے کہ وہ نماز آپ پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے ایک آدمی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، آپ رکوع میں جماعت کے ساتھ شریک ہے، امام رکوع میں تو وہ کھڑا ہوا سجدے میں نہیں گیا، رکوع میں نہیں گیا، امام سجدے میں تو وہ رکوع میں یا امام سے پہلے چلا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو نماز کے پڑھتے ہی بعد فوراً بعد کیا کیا؟ ڈانٹا؟ ہوش میں ہو تم؟ جماعت میں پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے؟ اور خود نہ ڈانٹ سکے تو امام کو چڑھایا۔ امام کی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، امام کو چڑھایا کہ مولانا صاحب دیکھیے وہ بہت آگے آگے چل رہے ہیں، ذرا ان کو روکیے، حالانکہ خود ہی سمجھا کے روک دیتے، مگر توہین کرنا مقصد تھا لہٰذا امام تک بات پہنچا دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو روکا کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ جان بوجھ کے یہ کر رہے تھے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ جان بوجھ کے، تاکہ یہ بعد میں ٹوکے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا یہ بتائیے آپ میری نماز دیکھ رہے تھے کہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہ صاحب آپ کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ میرے لیے پڑھ رہے تھے کہ اللہ میاں کے لیے پڑھ رہے تھے؟ کہا پھر اللہ میاں کے لیے پڑھ رہے تھے کہ اللہ میاں کے لیے پڑھ رہے تھے تو اسی طرف دیکھتے، اسی طرف دھیان دیتے۔ کہ پورا مزاج تو دوسروں کی عیب جوئی میں 24 گھنٹہ گزرتا ہے، تو یہ 10 منٹ جو نماز ہوتی ہے وہاں بھی عیب کی تلاش میں ہم جاتے ہیں۔ مولانا کیا کر رہے ہیں، مکبر کیا کر رہا ہے، کیسے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون کیسے اٹھا، کون کیسے بیٹھا، کون پہلی صف میں، کون دوسری صف میں۔ اجی جو عشق الہی میں جاتا ہے وہ نہ امام دیکھتا ہے نہ مامون دیکھتا ہے، وہ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کے ایسا ڈوب جاتا ہے کہ جیسے اپنے سب سے زیادہ چاہنے والے سے بات کر رہا ہو اور سب کچھ اپنے ماورا سے غافل ہو گیا ہو۔ اسے عبادت کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت کر چکے مگر قلم چلتا رہا۔ عزیزو یہ نہ سمجھیں کہ جنہیں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے ان کے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر معرفت الہی میں مستغرق ہے، اگر اسے پہچاننے کی سمت جا رہے ہیں، کم از کم ہمارے رخ تو ادھر ہو، دھیرے دھیرے پہنچ جائیں گے۔ بجنور آنا ہے اور پکڑے ہوئے روٹ کدھر کا؟ سیتا پور کا، تو بجنور پہنچیں گے کبھی؟ کہ نہیں۔ ارے بھائی بجنور کے رخ پہ رہیں، کہیں بھول جائیں، کہیں بھٹک جائے تو راستہ مل جائے گا، لیکن آپ پورے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ نہ ایمان صحیح معنوں میں دکھ رہا ہے، نہ یقین صحیح معنوں میں دکھ رہا ہے، تو جب دکھ ہی نہیں رہا ہے تو کیا لے کے جائیں گے؟ دیکھیے جنت بھی دو ہے، ایک جنت وہ ہے جہاں عام آدمی جائیں گے، ایک جنت وہ ہے جہاں کے لیے معصومین کہتے ہیں شیعتنا فی درجتنا، ہمارے شیعہ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ ہمارے شیعہ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ آپ سوچیں یہ کیسے درجے میں جائیں گے؟ اب آپ سبھی لوگ سوچتے ہیں یا اللہ شیعہ ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ ان حدوں میں بھی خود کو نہیں پاتے، وہ اللہ سمجھ لے وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن شیعتنا فی درجتنا، ہمارے شیعہ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے درجے میں رہیں گے۔ مگر آپ غور فرمائیں، ایک مثال دے دوں، ایک ننھی سی چیونٹی کے دل میں اگر خیال آ جائے کہ ہم آسمان کی بلندی پہ اڑنے لگے تو آپ کہیں گے مولانا چیونٹی اور اڑنا، شاعروں نے کہا ہے قضا چیونٹی کو آتی ہے تو اس کے پر نکلتے، جب چیونٹی کو موت آتی ہے تو پر نکل آتے۔ یہ چیونٹی اگر اڑے گی تو موت اس کے لیے ہے۔ اچھا چیونٹی نے سوچا کہ کاش ہم بھی
تیز پرواز عقاب اور باز کی طرح بلندیوں پہ اڑتے ہوتے تو اڑ سکتی ہے چیونٹی؟ نہیں اڑ سکتی. مگر اس نے سوچا کہ جو کام خود نہیں کیا جا سکتا وہ کسی ذریعے سے کیا جائے. تو اس نے کہا کہ ہم نہیں اڑ سکتے. تو وہ چیونٹی تیز پرواز باز کے پنجوں سے جا کے لپٹ گئی. باز کے پنجوں سے لپٹ گئی. اب جب باز اڑا، اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جن بلندیوں پہ باز پہنچا وہ چیونٹی بھی پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کیا اس کے پاس بالوں پر تھے باز کی طرح؟ کیا اس کے پاس طاقت تھی؟ کیا طاقت نہیں تھی، مگر وہ شعور تھا، وہ سینس تھا، وہ احساسات تھے کہ ہمیں جن بلندیوں پہ ہم اپنی قوت سے نہیں پہنچ سکتے، ان بلندیوں پہ پہنچنے کے لیے ویسے ہی قوت والوں کے پنجوں سے لپٹا جاتا ہے. یقیناً جنت میں وہ منزل جہاں معصوم رہتے ہیں وہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے، مگر وہاں پہنچنا ہو تو ان کے قدموں سے لپٹ جائیں جہاں معصوم رہیں گے. جنت میں بھی ہماری جگہ وہاں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ گرفت مضبوط رہے. گرفت مضبوط رہے. جب شبر نے کہا تھا کہ عباس تم ہمارے بھانجے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، امان دیتے ہیں تم کو، اور ان کو ساتھ لاؤ گے انہیں بھی امان دیتے ہیں. تو ظاہر ہے باپ سوچے کہ کتنا پست. باپ نے بھی یہی کہا تھا، مجھے لوگوں نے اتنا زیادہ کم کیا کہ میرا شمار حاکم شام سے کرنے لگے، میرا مقابلہ نزل نتا ہے. لوگوں نے مجھے اتنا گرایا، حالانکہ لوگوں کے گرانے سے بلندیاں کہاں رکتی ہیں، لیکن میرا حاکم شام سے مقابلہ کرنے لگے. اب آپ غور فرمائیں، جناب عباس کے لیے یہی عباس جیسا باوفا، عباس جیسا حسین کا چاہنے والا کی روایتیں جس انداز میں بھی ہو، اگر پانی بھی مانگتے تھے تو سر پہ رکھ کے آقا لے کے جایا کرتے تھے. آقا ابو الفضل عباس جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمیشہ آقا کہا، کبھی بھائی نے کہا، ہمیشہ آقا کہا. اس عباس نے شمر کی اس بات کو سن کے برداشت کر لیا. یہ واقعی عباس کا ایک عظیم جہاد ہے، عشق حسین کا یہ اعلیٰ نمونہ ہے جو جناب عباس نے برداشت کیا. ہاں آزادارو، ایک عالم جلیل کی مجلس ہے، بہت ہی زاہدانہ انداز سے اس نے زندگی گزاری. کم چیزوں میں گزارا کر لینا یہ وہی کرتا ہے کہ جس کی نگاہوں میں خدا ہوتا ہے، جس کی نگاہوں میں عشق حسین ہوتا ہے، جو اصحاب حسین کو پیش نظر رکھتا ہے کہ ادھر جناب مسلم کا سر اپنے بازو اپنے شانوں پہ رکھا، اور اس کے بعد اصحاب نے پوچھنا شروع کیا، مسلم تمہاری زوجہ بھی موجود ہے، مسلم تمہارے بچے بھی موجود ہیں، اے مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، اے مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو بتاؤ. لیکن کانپتی ہوئی انگلیاں اٹھی ہیں، کوئی وصیت نہ کیا، بس اپنے آقا جس کے عاشق تھے جناب مسلم اس کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی، اوصی کا بہذر رجل، یاد رکھو ہم تمہیں وصیت صرف نہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں. ہماری وصیت یہ ہے جب تک زندہ رہنا میرے امام کی خبر لیتے رہنا. میرے امام پہ آج نہ آنے پائے، خدا کی قسم ان نمازیوں نے نہیں بچایا، یہ عاشقوں نے بچایا ہے، روزے داروں نے نہیں بچایا، ورنہ سارے نمازی سارے قاریان قرآن ادھر دیکھ رہے تھے، مگر یہ ایسا عاشق نمازی تھا، یہ ایسا فقیہ تھا جس نے آواز دی کہ دیکھو دیکھو جب تک زندہ رہنا میرے آقا سے ہوشیار رہنا. ہاں زادارو، جب جناب مسلم کا مزاج ایسا ہے، زوجہ مسلم کا بھی مزاج دیکھا، ادھر مسلم کا لاشا اٹھا کے لائے، ادھر ایک بچہ خیمے سے نکلا، اور اس کے بعد امام حسین نے اپنے غم کا سلسلہ روکا، آواز دی، اے عباس دیکھو اس بچے کو لے آؤ، یہ کہاں تلوار کو سوت کے جا رہا ہے. تو جناب مسلم جناب عباس اس بچے کو لے کے آئے اور آواز دی، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میدان کارزار میں جا رہا ہوں. ذرا عشق و عرفان کی منزل دیکھے، جیسے مردوں میں عشق و عرفان کا مرحلہ
مرحلہ تھا ویسے ہی عورتوں میں بھی عشق و عرفان کا مرحلہ تھا۔ عزادارو ایسے کو عارف حسین کہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، میں ایک مرتبہ کہا بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ میں ایک مرتبہ زبان سے نکلا اے بیٹا تمہارے لیے تمہارے باپ کا غم تمہاری ماں کے لیے کافی ہے، جاؤ خیمے کے اندر جاؤ۔ میں اتنا سننا تھا، خیمے سے آواز آئی ارے میرے مولا، ارے اسے میں نے ہی سجا کے بھیجا ہے، ارے مسلم نے تو اپنی طرف سے قربانی پیش کی ہے، یہ میری طرف سے قربانی ہے، قبول فرما لے۔ اجزاکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بآخری جملہ سن لے اور زحمت تمام سوگوارو، جب مسلم کا عشق اس انداز پہ ہے، ان بلندیوں پہ ہے، جب مسلم کی محبت حسین سے اس بلندیوں پر ہے، تو اب عباس کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ زانو پہ سر رکھا ہوا ہے اور حسین پوچھتے ہیں، وہ مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین پوچھتے ہیں اے بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ آپ ذرا سوچئے یہ جملہ کہنے میں آقا حسین کو کتنی دقت کا احساس ہوا ہوگا۔ ارے جو میری خواہش پہ نظر رکھتا رہا ہو، آج مجھے اس سے پوچھنا پڑ رہا ہے اے میرے بھیا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ میں ایک مرتبہ آواز دی آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے روح انور کی زیارت کی تھی، آقا جی چاہتا ہے اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری لمحات میں آپ کو دیکھ لوں، آپ کی زیارت کر لوں۔ میں اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ آقا حسین نے پوچھا اے عباس تو رکاوٹ کیا ہے؟ میں جملے سنے، دیکھیے رلانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، آقا عباس کے وجود کے کرب کو سمجھ لے کہ ایسا کرب کو برداشت کیے ہوئے تھے کہ آقا حسین نے پوچھا کہ بھیا رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آنکھوں میں تیر چبھا تھا مگر اس انداز سے اپنے کو رکھا تھا کہ میرے بھیا کو ایسا حد نہ ہونے پائے۔ حسین نے پوچھا اے میرے بھیا تو رکاوٹ کیا ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر چبھا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ آقا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے خون کو علیحدہ کیا۔ ارے غازی ابوالفضل عباس نے بڑی حسرت سے اپنے بھیا اپنے آقا کی زیارت کی۔ اب یہ زیارت کرنے کے بعد ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھیا تمہاری خواہش تو ہم نے پوری کر دی، اے میرے بھیا ایک خواہش میری ہے، مجلس تمام سوگوارو۔ ارے عباس نے پالنے والے سے دعا کر ڈالی، معبود سر زخمی ہے، ہاتھ کٹے ہیں، جسم تیروں سے چھلی ہے، اے آقا اللہ اتنی طاقت دے دے کہ اپنے آقا کی خواہش کو پوری کر سکوں۔ یہ کہہ کے فرماتے ہیں اے میرے آقا ارے کیا خواہش ہے؟ میں ایک مرتبہ آقا حسین نے سر لہڑا کے کہا اے بھیا عباس، ہمیشہ آقا کہا ہے اے بھیا، ارے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو، میں اتنا سننا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے بھیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں بھتیجی سے شرمندہ ہوں۔ ارے ایک مانی لانے کا وعدہ کیا تھا مگر پانی نہ لا سکا، یہ جملے کہے دم اکھڑ گیا، حسین نے کمر تھام لی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ارے میرے بھیا آج کمر ہمت شکستہ ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود اس مجلس اور تمام تلاوت اور تمام جو ان کے لیے کار خیر انجام دیے ہیں اس کا ثواب مرحوم و مغفور حجت الاسلام مولانا سید عارف حسین نقوی صاحب ابن مولانا ابو القاسم صاحب نقوی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ پروردگارہ واسطہ ہے تجھے محمد وال محمد کا اس غم حسین اور اس فضائل و مصائب کا واسطہ، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں اور ان کے عیال کو صبر عطا فرما، پالنے والے ان کے نقوش کو آگے بڑھانے کی طاقت ان کے پسماندگان کو عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد وال محمد کا
اس زمانے میں جو بلا، جو مصیبت، جو امتحان، جو سازش ہے، اے میرے معبود تو ارحم الراحمین ہے، تو اسے دفع فرما، پالنے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔